الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہماری ایک تاریخ کو یاد دلاتا ہے. اسی مہینے میں ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن مفسرین کے، محدثین کے، اہل تاریخ و سیر کے اور بھی اقوال ہیں. لیکن یہ مسلم ہے کہ ربیع الاول میں حضرت کا آفتاب دنیا میں طلوع ہوا، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی وفات کے سلسلے میں بھی مشہور 12 تاریخ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. تحقیق 12 ربیع الاول نہیں بنتی، جو اس موقع پر موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ کا یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ یوم الجمعہ تھا. یہ بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یوم الجمعہ 9 تاریخ تھی. اس سے حساب کر کے اب شروع کریں. ذی الحجہ، محرم اور صفر 3 ہی مہینے ہیں. ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ان 3 مہینوں کو چاہے مکمل 30 مان لو، 30 پورے، چاہے 29 مان لو تینوں کو، چاہے بعض کو 30 بعض کو 29 مانو، 12 ربیع الاول تاریخ نہیں آتی. کیلکولیٹ، حساب 12 ربیع الاول بنتی ہی نہیں. اسی لیے اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ 2 ربیع الاول ہے. حساب آپ کر لینا، میں نے حساب کی ترتیب آپ کو بتا دی. اور ایک متفق علیہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف کی، وہ بھی میں نے بتا دی کہ 9ویں تاریخ یوم ذی الحجہ وہ جمعہ کا دن تھا. اس کے بعد شمار کر لیں. بہرحال مشہور 12 ربیع الاول ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے جب جہالت اپنی انتہا پر تھی، اور جہالت کا حال یہ تھا کہ اپنے ہی گود سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دفن کر دینا، بھلا یہ کس کی مامتا برداشت کرتی؟ لیکن کرتے تھے وہ لوگ. لڑکی کا پیدا ہونا باعث عار سمجھا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے مصیبت ہے لڑکی. میں نے کسی مستورات کے بیان میں کہا ہے کہ مردوں پر تو نبی کا احسان ہے ہی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان عورتوں پر ہے، جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ شوہر مر جاتا تو ظاہر میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عورت اب رہنے کے لیے دنیا میں تیار نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ میں بھی جاؤں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ وارث نہ بنے اس لیے اس کو جلا دیتے تھے اور اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے۔ جہالت ان کے نشے میں پاؤں، لڑائی جھگڑا ماردھار، ایک چھوٹے سے مسئلے پر قبیلے کے قبیلے ختم کر دیتے تھے۔ شراب ان کی عادت، سود ان کی عادت، معمولی باتوں میں مار دینا ان کی عادت۔ ایسی جہالت کے دور میں دو قربانیاں دی ہوئے ایک شخصیت دنیا میں تشریف لاتی ہے۔ میں بہت اشارات کروں گا، چونکہ یہ مختصر وقت میں آقا کی سیرت تو ساری زندگی پوری کر دو بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جب خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ حقیقتاً اسماعیل کی قربانی مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کو دیکھنا مقصود تھا۔ تو ایک تو اسماعیل صلاۃ والسلام کی قربانی ہے، اور دوسری قربانی جس وقت زمزم کا کنواں حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے دیا، تو قبیلے جرہم ایک یمن کا قبیلہ تھا، وہ یہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے، انہوں نے وہاں حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ حاجرہ نے فرمایا ساری زمین ہے، جہاں چاہے رہو، لیکن کنویں پر قبضہ ہمارا ہوگا، یہ ہمارا ہے۔ قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا۔ حضرت حاجرہ کی قبر کہاں ہے؟ جس حتیم میں آپ جا رہے ہیں نا، اس کے نیچے ہے۔ حتیم ہے نا کعبۃ اللہ میں، اس کے نیچے ہے حضرت حاجرہ کی قبر۔ ایک قول کے مطابق صحن کعبہ کے نیچے 400 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں، اسی لیے وہ تہخانہ ہے نیچے بہت دور تک۔ پھر حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد ایک وقت گزرا کہ اسماعیل صلاۃ والسلام کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت اسماعیل کی قبر بھی وہیں ہے، جو حتیم ہے وہیں پر ہے آپ کی قبر بھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کعبۃ اللہ کے متولی بنے، لیکن یہ قبیلہ جرہم جو آباد ہوا تھا، انہوں نے ان پر ظلم کیا، اور ظلم کے نتیجے میں کعبۃ اللہ میں آنے والے جتنے ہدایا جو کعبۃ اللہ پر چڑھائے جاتے تھے، ان سب کو لے کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیے اور کنواں بند کر دیا، اور اس انداز سے بند کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نسیہ منسیہ ہو گیا، بات ذہن سے رہی بھی نہیں۔ ایک لمبی مدت گزر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، تاریخی اعتبار سے آپ کو پتا تھا، چونکہ عبد المطلب حضرت اسماعیل سے ہیں، آپ کو یہ پتا تھا کہ ایک کنواں ہے، وہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، ایک رات کسی نے آ کر کے بتایا کہ طیبہ کو کھودو۔ فرمائے کیا طیبہ؟ ماں طیبہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے دن خواب دیکھا، منزونہ کو کھودو، فرو منزونہ۔ پوچھا کیا منزونہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر خواب دیکھا، چوتھے دن خواب دیکھا اور کہا زمزم کو کھودو۔ جب مسلسل خواب آئے تو آپ سمجھے کہ یہ خواب سچا ہے۔
اس کے بعد زمزم ہے کہاں؟ پھر خواب دیکھا آپ نے اور آپ کو باقاعدہ جگہ بتائی گئی کہ یہ ہے جگہ. اس وقت آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا، عبد المطلب کا ایک بیٹا جو حضور کے بڑے چچا. عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو لیا اور قریشیوں سے کہا کہ اس جگہ مجھے کنواں بتایا گیا ہے، میں اس کو کھودوں گا. اہل قریش نے مخالفت کی لیکن عبد المطلب نے نہیں مانا، اور عبد المطلب چونکہ پاسبان کعبہ بھی تھے، متولی کعبہ بھی تھے، آپ کا ایک رعب بھی تھا. آپ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس موقع پر جب ابرہہ بادشاہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا تو عبد المطلب نکلے ہیں. ابرہہ بادشاہ عبد المطلب کو دیکھ کر کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا تھا. اتنا بڑا بادشاہ جو ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا، اور پوچھا اگر آپ کو کچھ کام ہو تو. عبد المطلب کہنے لگے میری اونٹنیاں گم ہوئی ہے، تلاش کرنے آیا ہوں. تو ابرہہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ کعبۃ اللہ کے سلسلے میں آپ بات کرو گے، تو کہا کعبۃ اللہ کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. تو عبد المطلب نے باوجود کہ قریش کی مخالفت تھی کنواں کھودا. آپ کھودتے جا رہے تھے اور حارث جو ہے مٹی نکالتے جا رہے تھے. اس موقع پر آپ نے ایک دعا اور کی، اے اللہ ابھی تو نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، اس طرح کی بہت ساری کعبۃ اللہ کی ضرورتیں ہیں، اگر تو مجھے 10 لڑکے عطا کرے تو میں ایک لڑکا تیرے راستے میں قربان کروں گا. آپ نے یہ نظر مان لی. حق تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ یکے بعد دیگرے اولاد ہونے لگی، 10 بیٹے ہو گئے. اب 10 بیٹوں کے بعد آپ پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ عبد المطلب نظر پوری کرو. جو نظر مانی تھی ایک بیٹے کی قربانی کی، نظر پوری کرو. آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بٹھایا اور کہا میں نے نظر مانی تھی اور اب مجھے کہا جا رہا ہے میں نظر پوری کروں، تو میں قرعہ ڈال رہا ہوں، چٹھی ڈال رہا ہوں، جس کا نام نکلے میں اسے ذبح کروں گا. بیٹوں نے اپنی تیاری تو بتائی اور قرعہ بھی ڈالا گیا، لیکن اتفاقاً نام نکلا لادل عبداللہ کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں. اور عبداللہ بہت پیارے بھی تھے عبد المطلب کے. چیخو پکار شروع ہو گئی جب عبد المطلب نے تیاری کر لی عبداللہ کے ذبح کی کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن عبداللہ کو ذبح نہ کریں، کفارہ دے دے، جو دینا چاہے دے دے، لیکن اس کو ذبح نہ کریں. فرمایا میری نظر کا کیا ہوگا؟ تو عبد المطلب کی بہنوں نے ایک راستہ بتایا کہ ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور ایک طرف 10 کیمر رکھو، 10 اونٹ رکھو، اور پھر ان دونوں کے بیچ میں چٹھی ڈالو، قرعہ ڈالو. اب کس کا نام آتا ہے پھر اس کو ذبح کرے. اسی طرح کیا گیا، لیکن نام پھر عبداللہ کا آیا. فرمایا 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ. بڑھاتے چلے گئے 20 30 40 50 60 70 90 تک، اور چٹھی ڈالتے ہیں اور نام عبداللہ کا آتا ہے. آخری مرتبہ میں فرمایا آخری فیصلہ ہے، اب ایک طرف 100 رکھے اور ایک طرف عبداللہ کو رکھا. اب جو قرآن اندازی ہوئی، چٹھی ڈالی گئی تو اونٹوں کا نام آیا. چنانچہ عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کے صحن میں 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا. یہ عبداللہ کے بدلے میں انہی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک میرے والد عبداللہ، جن کے پیچھے اتنی قربانیاں ہو. ان کے گود سے آنے والا لال ساری کائنات کا امام بن کر کے آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس جہالت میں آپ نے قدم رکھا، اس جہالت میں 40 سال آپ کے جو گزرے ہیں، وہ 40 سال امانت، دیانت، سچائی، صداقت. حالانکہ اس وقت ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی آپ کو، اقرا باسم ربک الذی کے ذریعے سے. لیکن نبوت سے پہلے بھی آپ کے کام کیا تھے؟
حدیث شریف میں ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ سب سے مشکل مسئلہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ پرایوں کو تو خوب نوازتے ہیں، رشتہ داروں کو کوئی نہیں دیتا ہے، کہتے ہیں میری تعریف نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو دیتا ہوں میری تعریف کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ انک لتصل الرحم وتکسب الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا۔ اگر کوئی قرضدار ہے اس کا قرض ادا کرتے، مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبتوں کو آپ اٹھا لیتے۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ پیسے کما کر لوگوں پر لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے خاطر لڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ یہ صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہیں، نبوت کے بعد کے نہیں، نبی بننے سے پہلے۔ پھر آپ کو نبوت ملی۔ اب جو میں نے حدیث پڑھی ہے میں مختصر وقت میں اس حدیث شریف کا ترجمہ کر دوں۔ پہلی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری محبت تمہارے والد سے زیادہ نہ ہو، تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو، اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو۔ نبی ہم سے اپنی محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، سنو حدیث، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میری محبت تمہارے باپ سے زیادہ، تمہارے والد سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کسی سے محبت تین وجہ سے ہوتی ہے، کسی سے بھی دنیا میں آپ کسی سے محبت کرو تو اس کی تین بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، لوگ محبت کرتے ہیں خوبصورتی کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر۔ اگر جمال کی بنیاد پر اور خوبصورتی کی بنیاد پر دنیا میں تمہیں محبت کرنا ہے تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہے یہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، آپ سے زیادہ حسین کسی نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیبوں سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا۔ شاعر کا تخیل اور شاعر کا خیال کہاں جا رہا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ نے چاہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس سرتاج کے باب میں، آقا کے باب میں فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، ایک میرا بھی آفتاب اور سن اور سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج دنیا کے ہزاروں سورج سے افضل ہے۔ میرا آفتاب اور میرا سن یہ دنیا کے ہزاروں آفتاب سے افضل ہے۔ شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، دنیا کا آفتاب اور سن فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا آفتاب عشاء کے بعد مصلی پر طلوع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے جمال کی بنیاد پر تو آقا سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، اور اگر کمال کی بنیاد پر محبت
کسی سے دنیا میں محبت ہوتی ہے کسی کے کمالات کی بنیاد پر، آپ میں کوئی کمال ہے اس کی بنیاد پر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں، علم میں، تقوی میں، ورع میں، پرہیزگاری میں، تمام چیزوں میں آپ سے بڑھ کر تقوی والا آپ سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں۔ اور نمبر 3، کسی سے محبت ہوتی ہے احسان کی بنیاد پر، آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ دنیا کے محسنوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس نے ہماری مدد کی، ہمارا تعاون کیا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا ہو تو آقا سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں۔ دنیا کا انسان 150 ہزار 2000 5000 دیتا ہے اور میرا نبی جہنم سے نکال کر جنت پہ لے جاتا ہے۔ دنیا کا انسان ایک اچھی بات بتاتا ہے، میرے نبی نے پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے جو طریقے بتائے ہیں وہ کسی اور مجلس میں ہم اس کو سنیں گے، ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا خوب ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آپ پر درود شریف کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ امت سن ہو چکی ہے، امت سن ہو چکی ہے، اپنے نبی پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی خوب کثرت رکھو۔ انشاءاللہ روایتوں میں ہے کہ جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا جنت میں مجھ سے قریب رہے گا۔ ان اول الناس بی، ان اول الناس بی یوم القیامتی، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ رہے گا اکثر علی صلاۃً، جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا۔ تو درود شریف خوب پڑھیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ